بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن۔ آپ کے لیے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ جو بھی خواتین و حضرات دعا کے لیے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ ایک خاتون بتاتی ہیں، محترم حکیم صاحب، میں نے عبقری رسالہ میں ایک وظیفہ پڑھا تھا کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی جانور یا انسان لاپتہ ہو جائے یا کوئی مشکل حل نہ ہوتی ہو تو یہ والا وظیفہ اگر پڑھیں تو یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میرے ماموں اپنی نوکری کی وجہ سے مصر جا چکے تھے اور ممانی کو بلانا چاہتے تھے۔ سارا کام مکمل ہو گیا تھا لیکن بہت کوشش کے باوجود ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ہر بار کام ہوتے ہوتے رہ جاتا۔ میری والدہ نے انہیں یہ وظیفہ بتایا تو ممانی نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو کچھ ہفتوں میں ان کا ویزا آ گیا۔ حالانکہ وہ اتنا مایوس ہو گئی تھیں کہ انہیں ویزے مل جانے کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور پھر وہ ایک ہفتے میں ہی مصر چلی گئیں۔ اسی طرح وہ بتاتی ہیں کہ میری چچی کی بھتیجی جو کہ تقریباً 8 یا 9 سال کی ہے وہ لاپتہ ہو گئی۔ بہت تلاش کیا، نہیں ملی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی میں فوراً چچا کے گھر گئی اور میں نے وہاں یہی وظیفہ پڑھا، پھر گھر آ گئی۔ پولیس نے بھی تلاش کیا مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ وظیفہ بہت کارآمد اور زبردست ہے۔ آخرکار وظیفہ پڑھنے کے کوئی 5-6 گھنٹے بعد ہی اطلاع ملی کہ بچی کسی رکشے میں بیٹھ گئی تھی اور رکشے والے نے خود ہی معلومات کرتے کرتے اسے اس کے گھر بخیریت پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی کا آپریشن ہوا تھا اور آپریشن سے پہلے ہم نے ایک بڑی رقم ہسپتال میں جمع کروائی تھی۔ بقول ہسپتال کے عملے کے آپریشن کے بعد جب ڈسچارج کیا جانے لگا تو ہسپتال کا بل کاٹ کر باقی رقم آپ کو دے دی جائے گی اور رسید بنا کر دے دی گئی۔ وہ رسید میری والدہ نے اپنے پرس میں رکھ لی۔ میری والدہ رات کو گھر آ گئیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ جب آخری دن تھا بھائی نے کہا کہ کل صبح مجھے ڈسچارج کر دیا جائے گا، امی آپ رسید لے کے آ جانا۔ میری والدہ گھر آئیں۔ رات کو دیکھا تو پرس گم ہو گیا جبکہ پرس گھر میں ہی رکھا تھا۔ ساری رات پرس تلاش کیا، حتیٰ کہ کچرے کے ڈبے میں بھی دیکھا، پرس نہیں ملا۔ تو پھر میں نے یہی وظیفہ پڑھا۔ آپ یقین کریں، حیرت انگیز طور پر میں وظیفہ پڑھ کے کھڑی ہوئی اور جائے نماز طے کر رہی تھی کہ سامنے نظر پڑی تو شیلف پر پرس رکھا ہوا تھا اور ایسے لگا جیسے کوئی ابھی ابھی رکھ کر گیا ہے۔ یہ وظیفہ جب بھی کام کے لیے پڑھا فوراً کام ہو گیا۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور پھر آخر میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لیں۔ یاد رہے عمل کے دوران کسی سے ہرگز بات نہیں کرنی اور اس عمل کے کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے، فرض نماز کے بعد نہیں ہے۔ آپ نے نفل نماز پڑھ کے اس کے بعد اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اب دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یا اللہ پاک، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، یا اللہ پاک سب کے لیے دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی نظر کرم فرما دے اور یا اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے۔ جس نے جس مسئلے کے لیے کہا ہے، جس دعا کے لیے کہا ہے، جس روگ کے لیے کہا ہے، یا اللہ پاک وہ مسئلہ حل فرما دے۔ ہماری پہاڑ جیسی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے پریشان ہیں، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ پاک سب کے نیک نصیب فرما دے اور گھر بیٹھے ان کو نیک اور اچھے رشتے ان کے لیے آسمان سے اتار دے۔ اور یا اللہ پاک جو بیمار ہیں سب کو مکمل طور پر شفائے کاملہ عطا فرما دے اور یا اللہ پاک ادویات سے ان کی جان چھڑا دے۔ یا
اللہ پاک جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے، جو بے آسرا ہیں ان کو آسرا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں اور کرایوں سے پریشان ہیں، یا اللہ پاک سب کو بہت جلد اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کو ذہنی سکون نہیں ہے ان سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ پاک اگر تو ان کے حق میں بہتر سمجھتا ہے تو ان کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔